ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے توفیق سے آپ تمام احباب کی، نوجوانوں کی، عزیزوں کی، ذمہ داروں کی کوششوں سے چل رہا ہے، اس سلسلے کا آج کا جو موضوع ہے اور جو عنوان وہ تصوف کے سلسلے میں ایک بہت ہی زیادہ بڑا اور معتبر نام، جسے ہم اور آپ قادری سلسلہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ قادری سلسلہ کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کے بانی کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، اور جس کے نام سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے، اس سلسلے کے بانی یا اس سلسلے کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ اس کے بانی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں صحیح عقیدہ اور صحیح موقف کیا ہے، اور لوگوں نے ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں پھیلا رکھی ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جماعت تبلیغ کے ہمارے جو بھائی ہیں، ان کے علماء نے، بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہم لوگ اپنے عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں، اور سلسلے تصوف کے چاروں سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں، وہ ساری باتیں دو سلسلوں کے بارے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ ان دونوں سلسلوں کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، کس طرح سے وہ اللہ کی توحید کے خلاف ہیں، ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے سے کیسے متصادم ہیں، وہ ساری باتیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں۔ یہ اس وقت ہمارے سامنے جو تیسرا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ یہ عقیدہ بھی، یہ سلسلہ بھی ایک تو یہ کہ اس کی بنیاد کہاں سے پڑی اور کون لوگ اس میں پیش رہے، اور پھر اس کے بعد خاص بات یہ کہ اس سلسلے کا عقیدہ کیا ہے، اس سلسلے کا نظریہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی نقطہ ہے۔ ایسے بھی چاروں سلسلوں کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، تاکہ لوگ آگاہ ہو سکیں اور محض عقیدت کی بنیاد پر، ارادت کی بنیاد پر، محبت کی وجہ سے ان سلسلوں سے وابستہ نہ ہوں، بلکہ علم کی روشنی میں آئیں، عقائد کی روشنی میں آئیں، کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کی سیرت اور ان کے فہم کی روشنی میں کسی بھی چیز کو اپنائیں یا کسی بھی چیز سے دوری اختیار کریں۔ ان چاروں سلسلوں میں سب سے زیادہ معروف، مشہور سلسلہ قادریہ مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اس سلسلے کے بارے میں خاص طور پر ہمیں بہت اچھی طرح سے جاننا ضروری ہے کہ یہ سلسلے کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا عقائد ہیں۔ سب سے پہلے سلسلہ قادریہ، یہ سلسلہ شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی، جن کی وفات 561 ہجری میں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ 6ٹھی صدی ہجری کے ہیں، 6ٹھی صدی ہجری کے ہیں۔ وفات 500 سے، پیدائش 500 سے پہلے ہوئی ہے، آ رہا اس کا ذکر، اور وفات جو ہوئی ہے وہ 561 ہجری میں، انہی کی طرف یہ سلسلہ منسوب ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بغداد میں قائم ہوا، اور رفتہ رفتہ اس کی شاخیں تمام اسلامی ملکوں میں پھیل گئیں۔ وہ کہ آغاز کہاں سے ہوا ہے، بغداد سے، عراق سے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اس کا سلسلہ دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں پھیلا۔ ہندوستان میں ہم لوگ ہیں، یہ ہمارا وطن عزیز ہے، ہمارا ملک ہے، یہاں کے بارے میں خاص طور پر ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ سلسلہ کب آیا اور اس کے کیا عقائد ہیں جو یہاں پھیلے۔ ہندوستان میں یہ سلسلہ 9ویں صدی ہجری میں شاہ نعمت اللہ قادری نے قائم کیا۔ شاہ نعمت اللہ قادری نے 9ویں صدی ہجری میں، یعنی گویا کہ تقریباً 300 سال کے بعد یہ سلسلہ ہندوستان میں قائم کیا گیا، اور سید محمد غوث گیلانی، مختوم شاہ عبدالقادر ثانی، سید موسیٰ اور شیخ عبدالحق دہلوی نے اس سلسلے کو عہد مغلیہ میں فروغ دیا۔
تو مغلیہ دور سلطنت میں اس کو بڑھاوا دینے والے، اس کو آگے بڑھانے والے، فروغ دینے والے یہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے اسلام میں بدعت و ضلالت کی محرکات نامی مشہور کتاب ہے ڈاکٹر ابو عدنان سہیل کی، جو یہاں سے بھی شائع ہوئی ہوگی، سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب میں یہ معلومات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 561 میں ہوئی ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، کون ہے، ان کی پیدائش کب ہوئی، کیا ہوئی، اور خاص طور پر یہ کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، صحیح طور پر ہمیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ذاتی طور پر یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور صحیح بات کیا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کے بارے میں کیا پھیلا رکھا ہے اور کیسے کیسے عقیدے رکھتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شخصیت، آپ ابو محمد عبد القادر بن ابو صالح عبداللہ بن جنکی جیلی یا جیلانی حنبلی، یہ ان کا نام و نسب۔ پیدائش، آپ کی پیدائش قبرستان کے نواحی علاقے جیلان میں 470 ہجری میں ہوئی، 470 میں پیدائش ہوئی اور 561 میں وفات ہے کہ نہیں، تقریباً 90 سال کی عمر ملی۔ وفات 561 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے ابو غالب باقلانی احمد بن مظفر اور ابو قاسم ابن بیان سے حدیث کا سماع کیا۔ گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث سیکھا، علم حدیث حاصل کیا، اور علم حدیث میں ان کے 4 بڑے بڑے اساتذہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا، آپ کے شاگردوں میں اب چند شاگردوں کا تذکرہ، اساتذہ یہ 4 تھے اور شاگردان کون ہیں؟ آپ کے شاگردوں میں علامہ سمعانی، مشہور نام، علامہ سمعانی الانصاف نامی کتاب ہے، ان کے اس کتاب کے مصنف ہیں۔ حافظ عبد الغنی، یہ بھی مشہور فقیہ آدمی ہے۔ ایسے ہی شیخ موفق الدین ابن قدامہ، تو بہت مشہور نام ہے اور بہت ساری کتابیں ان کی موجود ہیں، ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 3 شاگردان مشہور ہیں اور 4 اساتذہ جن سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ اب آئیے بعض ائمہ اہل سنت والجماعت کے اقوال، جس سے پتہ چلے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اہل سنت والجماعت کے بڑے علماء کی نظر میں کیا مانے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور نام ہے خاص طور پر سیر، تاریخ، اسماء الرجال کے سلسلے میں بہت چوٹی کا نام ہے امام ذہبی، اور یہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور شاگردان ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں علم کی خدمت کی، عقیدے کی، منہج کی، سنت کی، علوم سنت کی۔ ان میں سے ایک مشہور نام ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور شاگردان میں حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ ایسے ہی یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایسے ہی حافظ عبد الغنی عبد الہادی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایسے ہی امام ابو الحجاج مزی ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ یہ 3-4 بڑے شاگردان ہیں جو چوٹی کے امام اور عالم ہیں۔ ایسے ہی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ شاگردان ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ جن کا اونچا نام ہے، یہ ان میں سے ایک ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے امام، عالم، زاہد، معرفت الہی رکھنے والے، قابل اقتداء یعنی جن کو بڑا سمجھا جائے، شیخ الاسلام ہیں اور اولیاء اللہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ یہ چند الفاظ میں حافظ ذہبی نے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کون ہے۔ سیر اعلام النبلاء جو مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہے، بہت بڑے امام، عالم، زاہد، معرفت الہی، قابل اقتداء، شیخ الاسلام اور اولیاء اللہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل ملاحظہ ہو، اور جو باتیں کہی گئی ہیں وہ صلاۃ، نیکی، تقوی، عبادت، ایسے ہی عقیدہ، منہج، ان تمام اعتبار سے بہت ہی زیادہ مناسب شخصیت کے مالک ہیں۔ امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ، امام سمعانی کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے
کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگردوں میں سے شاگرد اپنے استاذ کے بارے میں کیا لکھتا ہے، شاگرد اپنے استاذ کے بارے میں کیا لکھتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا تعلق جیلان سے ہے، جیلان سے ہے۔ آپ حنبلی فقہ مکتب فکر میں اپنے زمانے کے معتبر امام تھے۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے تو مسلکوں کے نام لیے جاتے ہیں، ہے نا، حنفیت، مالکیت، شافعیت، حنبلیت، لیکن حنبلیت اور ایسے ہی شافعیت خاص طور پر ان چاروں مسلکوں میں سنت سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے بھی چاروں اماموں میں سب سے اخیر میں 241 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تقریباً 250 کے قریب۔ اور امام احمد بن حنبل کا نام جتنا زیادہ فقہ کے مسائل میں لیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ عقائد کے مسائل میں لیا جاتا ہے، اور حدیث کے تو آپ چوٹی کے امام ہیں، بڑے بڑے امام محدثین کے استاد ہیں۔ امام بخاری آپ کے شاگرد ہیں، امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ کی کتاب مسند کے نام سے پوری دنیا کی سب سے بڑی مسند مانی جاتی ہے۔ سب سے بڑی مسند ساری دنیا میں، پوری دنیا میں اکبر المسانید، سب سے بڑی مسند کتاب ہے مسند الامام احمد کے نام سے، جس میں تقریباً 40,000 حدیثوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی شخصیت، آپ کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے مسلک کی، اس اعتبار سے آپ کا مسلک سنت سے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ حدیثوں کا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود تھا اور آپ بعد کے ہیں، اس لیے آپ نے بہت دور تک پہنچ کر کے علم حدیث حاصل کیا اور حدیثوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ اس لیے مسئلے مسائل میں بھی بہت حد تک قربت ہے، بہت کم مسائل ہیں نسبتاً جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں یا مثال کے طور پر اس سے متعارض ہیں، اور الحمدللہ ان کے یہاں عصبیت بھی نسبتاً سب سے کم پائی جاتی ہے یا نہ کے برابر پائی جاتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ دیکھیے کیا کہا، آپ حنبلی فقہی مکتب فکر میں اپنے زمانے کے معتبر امام تھے، گویا کہ حنبلی فقہ کے اماموں میں سے، علماء میں سے مانے جاتے ہیں۔ فقاہت یعنی دین کی سمجھ، نیکی، تقوی، دینداری، بھلائی آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ شاگرد کہتے ہیں۔ آپ بکثرت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، بکثرت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، ہمیشہ گہری فکر میں ڈوبے رہتے تھے، یعنی بہت سوچتے رہتے تھے، گہری فکر میں ڈوبے رہتے تھے، بہت ہی رقیق القلب یعنی نرم دل انسان تھے۔ یہ ان کے شاگرد نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اس میں بھی آپ کو کوئی بات قابل اعتراض نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں آپ میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ ان کے بارے میں، عبد القادر جیلانی کے بارے میں، آپ میں بہت سی خوبیاں تھیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے علاوہ خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، جسے کچھ کہنا ہو وہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے، جسے کچھ کہنا ہو وہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے کیا کہا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ، یعنی بھلائی کا حکم دینا ہے تو بولتے تھے، برائی سے روکنا ہے تو زبان کھولتے تھے، اس کے علاوہ عام طور پر وہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ آپ میں زہد بہت زیادہ تھا، زہد یعنی دنیا سے بہت زیادہ مطلب کنارہ کشی رہتی تھی، دولت، کمائی، مال وغیرہ کے پیچھے وہ نہیں بھاگتے تھے۔ آپ کی طرف اچھی باتیں اور مکاشفے منسوب ہیں۔ یہاں اشارہ کر دیا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کے بارے میں لوگوں نے کچھ اچھی باتیں منسوب کی ہیں کہ آپ میں یہ اچھائیاں پائی جاتی تھیں، اور مکاشفہ کیا ہے بھائی، کشف اور کرامات۔ تو کرامت تو ٹھیک ہے، کرامت تو اہل سنت والجماعت کے مطابق ثابت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مکاشفہ کیا ہوتا ہے؟ مکاشفہ دراصل صوفیت کی ایک اصطلاح ہے، اور کشف میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے بیچ کا پردہ ختم ہو جائے، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ سیکھے،
اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے جو براہ راست یعنی ڈائریکٹ بلا واسطہ اس کے دل پر اترے، یہ نظریہ صوفیت کا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی طرف مکاشفے منسوب ہیں، یعنی یہ نسبت کی جاتی ہے کہ آپ پر کشف ہوتا تھا، آپ کے دل پر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ کوئی بات آتی تھی۔ یہ عقیدہ کچھ لوگوں کا تھا جن لوگوں نے آپ کی طرف اس کو منسوب کیا، یعنی ابن کثیر یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو مکاشفے ہوتے تھے، بلکہ آپ کی طرف مکاشفے منسوب کیے گئے ہیں۔ آپ کے مداحوں نے، یعنی آپ کی تعریف کرنے والوں، چاہنے والوں، فین لوگوں نے، آج کل تو یہ سب الفاظ استعمال ہی نہیں ہوتے، لوگوں نے یہ سب جدید الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو میں نہیں کہتا کہ الفاظ ملتے جلتے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ مداح کہیں، آپ کی چاہنے والے کہیں، ہے نا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ اگر فین کہتے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ بہت دور تک استعمال ہو، نہ جانے کون استعمال کرتا ہے۔ اس کے اندر حرام تعلقات والے بھی الفاظ معنی بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے الفاظ کا استعمال بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ بہرحال تو آپ کے مداحوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، یعنی آپ کے کشف کے بارے میں، کرامات کے بارے میں، ایسا ایسا ہوتا تھا، اس بارے میں آپ کے چاہنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ کے بارے میں ایسے اعمال اور افعال ذکر کیے جاتے ہیں جو زیادہ تر غلو اور مبالغہ آمیزی پر مبنی ہیں۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقد کرتے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں نے آپ کی طرف منسوب کی ہے، آپ کے بارے میں کہی ہے، اور یہ چیزیں قابل اعتبار نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر غلو ہے، اس کے اندر مبالغہ آرائی ہے، اتنا زیادہ بڑھا کر کے لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ چیز اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، غلو میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے میرے مقام سے اوپر نہ بڑھاؤ، غلو مت کرو میری شان کے اندر۔ تو آپ بڑے نیک، صالح، تقوی شعار تھے، آپ نے غنیۃ الطالبین، آپ نے غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب نامی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ان دونوں کتابوں میں یہ دیکھیے، غور سے سنیے، ان دونوں کتابوں میں اچھی باتیں بھی ہیں اور ان میں بہت سی ضعیف اور موضوع روایات بھی ہیں۔ مجموعی طور پر آپ کا شمار بڑے مشائخ میں ہوتا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عبارت میں اتنی بات میں بہت ساری باتیں بتلا دی ہیں۔ ایک تو صحیح کیا ہے وہ بیان کر دیا، پھر یہ بتایا کہ لوگوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ باتیں ایسی کہی ہیں جو مبالغے میں آتی ہیں، ہے نا، بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے آپ کی شخصیت کو، ہے نا، ورنہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نیک آدمی تھے، صالح آدمی تھے، تقوی شعار تھے، آپ نے 2 بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں وغیرہ، یہ ساری باتیں۔ ساتھ ساتھ کتابوں کے بارے میں بھی تبصرہ کر دیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کی کتابوں میں زیادہ تر اچھی باتیں ہیں، لیکن ان میں بہت کچھ ضعیف اور موضوع روایتیں بھی موجود ہیں۔ یہ امانت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے۔ یہی چیز، اسی چیز کا فقدان پایا جاتا ہے جب آدمی عقیدت میں اندھا ہو جائے، حق اور باطل اس کے سامنے اس معنی میں اندھے اس سے اوجھل ہو جائیں کہ وہ عقیدت میں، ارادت میں، محبت میں حق بولنے سے بھی کترائے، سچائیوں کو بیان کرنے سے بھی کترائے، بڑی شخصیت ہے، بڑا مقام ہے، تو آدمی اس کی غلطیوں کا تذکرہ نہ کرے تو اس کی وجہ سے بہت کچھ گمراہیاں امت میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ انصاف ہے کہ جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کی طرف نشاندہی کی جائے، گرچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے کے ہیں اور چوٹی کے عالم اور امام گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جملہ کہنے سے وہ باز نہیں رہے کہ ان کی کتابوں کے اندر بہت ضعیف اور موضوع روایتیں موجود ہیں۔ تو اب شیخ عبد القادر جیلانی کو میں چاہنے والا ہوں، ان کا مداح ہوں، یا مثال کے طور پر ان سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا ان کی کتاب کو میں کتاب و سنت سمجھ کر کے عمل کرنا شروع کروں۔ اس میں جو چیزیں درست ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہیں، وہ قابل عمل ہیں، اور جو کتابیں کتاب و سنت، جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں، مثال کے طور پر ضعیف روایتیں ہیں، موضوع روایات ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ناقابل عمل ہیں۔ کیوں آخر انہیں ہم نہ بیان کریں اور کیوں اسے یوں ہی لوگوں کے سامنے پھیلائیں، عام کریں؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں میرے بھائیوں۔ اصل میں سنت وہ ہے
جو صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ورنہ لوگوں نے بہت کچھ صحیح موضوع چیزیں بنا رکھی ہیں، تو اسے اگر کسی کتاب میں جمع کر دیا گیا ہو تو اس کے مؤلف کی طرف سے عذر بیان کرتے ہوئے کہ ان کو علم نہیں رہا ہوگا یا اس وقت تحقیق کا وہ ذریعہ نہیں رہا ہوگا جو ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پر یہ کتابیں، یہ حدیثیں ضعیف موضوع کی کتاب میں اکٹھا ہو گئی۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہ ضعیف ہیں، موضوع ہیں، بے اصل ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، اس لیے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وضاحت کرنا ضروری۔ ہمارے بیچ میں ابھی جماعت تبلیغ کا ہی موضوع چل رہا ہے، انہی کا تذکرہ چل رہا ہے، آگے بات آئے گی کہ ان کے یہاں جو کتاب نصاب کے طور پر تبلیغ میں چلائی جاتی ہے، اس کتاب میں بھی کافی ضعیف موضوع روایات بھری ہوئی ہیں، بلکہ یہ کتاب ان کتابوں میں سے ایک ہے جن کتابوں میں کثرت سے ضعیف اور موضوع روایات موجود ہیں۔ دوسری چیز، کثرت سے ایسے واقعات موجود ہیں جن کا کوئی مستند اس معنی میں نہیں ہے کہ واقعی یہ واقعات پیش آئے ہیں، اور واقعات کے اندر جو باتیں ملتی ہیں وہ باتیں ایسی ہیں جو اسلامی عقائد سے ٹکراتی ہیں، اسلام کی منہج سے ٹکراتی ہیں، اور توحید و سنت کے اصولوں سے، بنیادوں سے ٹکراتی ہیں۔ اس لیے یہ ضعیف موضوع روایات بھی اور ایسے ہی یہ بے سر پیر کے واقعات اور قصے بھی جب تک کہ مستند طور پر درست نہ ہو، صحیح نہ ہو، اسے کبھی بھی دین کے طور پر اور اس کی دعوت اور تبلیغ کے نصاب کے طور پر اسے کیوں کر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو بہت زیادہ فکر بندی کے ساتھ لیں اور یہ سمجھیں کہ کتاب و سنت کے خلاف جو بھی باتیں ہیں ان پر ریمارک ہونا چاہیے، تعلیق ہونی چاہیے، نوٹ لگنا چاہیے، تاکہ لوگ جو اچھائیاں ہیں اسے سمجھیں، اسے پڑھیں، اور جو ضعیف موضوع روایات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا، تو یہ ہو گئی بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات یہ جاننی ہے ہمیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی کتابیں، ان تمام چیزوں پر پی ایچ ڈی کا، دکتوراه کا ایک پورا رسالہ لکھا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک مشہور عالم ہیں سعید بن مسفر بن مفرح القحطانی، قحطان کے 2 علماء سعودی عرب میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں، جس میں سے ایک شخصیت زیادہ لکھنے میں، قلمی خدمات میں زیادہ مشہور ہے، اور دوسری شخصیت جو ہے وہ زبان سے، یعنی خطابات، دروس، محاضرات، لیکچرز، اس اعتبار سے زیادہ مشہور ہے۔ جو کتاب یعنی قلمی خدمت میں زیادہ مشہور ہے وہ ڈاکٹر سعید بن علی بن وہب کی شخصیت ہے، جن کی کتاب حصن المسلم ہے۔ ان کی کتابیں الحمدللہ تقریباً 120-30 کے اوپر ہے، اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، بڑی خدمت انجام دی، ان کی بھی جلدی وفات ہوئی۔ اور دوسری شخصیت سعید بن مسفر بن مفرح القحطانی کی ہے، جو بہت بڑے خطیب اور محاضر مانے جاتے ہیں، یہ ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو شیخ سعید بن مسفر بن مفرح القحطانی جو ہے نا، یہ انہوں نے ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرمہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور ان کی سیرت کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی، یعنی پی ایچ ڈی کی تھیسیس جو ہوتی ہے نا، رسالہ، وہ لکھا، جس کا نام تھا عبد القادر الجیلانی الشیخ عبد القادر الجیلانی وآراؤہ الاعتقادیہ والصوفیہ۔ مطلب یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اعتقادی اور صوفیت کی رائیں، یعنی ان کی کیا رائے تھی عقیدے کے مسائل میں، ان کی رائے، اور ایسے تصوف کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی، اس عنوان سے یہ رسالہ لکھا گیا۔ اس رسالے یعنی پوری کتاب ختم ہونے کے بعد، اور آپ جانتے ہیں کہ جو پی ایچ ڈی وغیرہ کی کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے لکھ دیا اور اپنی مرضی سے چھاپ دیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے، کم از کم 3 لوگ تو اس کے پیچھے ہوتے ہیں، 2 اس کے مشرفین ہوتے ہیں، ایک اس کا مشرف ہوتا ہے اور 2 اس کے مناقشین ہوتے ہیں کم سے کم، یعنی کم سے کم 3 لوگوں کی نگرانی میں وہ کتاب لکھی جاتی ہے۔ اس معنی میں کہ کتاب مکمل ہونے کے بعد اس پر جو ریمارک آتے ہیں، جو ملاحظات آتے ہیں، جو اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں نا، اس کی تصحیح کرنے کے بعد
جب دوبارہ وہ کتاب جمع ہوتی ہے، کمیٹی کے بیچ میں آتی ہے، تب اس کے بعد اس کے چھپنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر جو بھی ساری باتیں تفصیل سے لکھی گئی ہیں، ان تفصیلات کے بعد مصنف نے خلاصہ جو نوٹ کیا ہے، کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کو جو پڑھا، دیکھا، تفصیل سے ان کی زندگی کا، ان کی خدمات کا، ان کے عقیدے کا، ان کی تصوف کا میں نے جائزہ لیا، تو میرے سامنے کیا نتیجہ نکل کر کے آیا۔ وہ نتیجہ کیا ہے وہ ہم نے خلاصے کے طور پر یہاں پر آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی بات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایمان، توحید، نبوت، یوم آخرت سمیت عقیدے کے تمام مسائل میں اہل سنت و جماعت کے منہج پر قائم سلفی عقیدے کے حامل ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت ہے، اور یہ انصاف ہے، یہ حقیقت ہے جو ان کی شخصیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ حکمرانوں کی اطاعت کے وجوب پر زور دیتے تھے۔ مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس پر وہ زور دیتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بات کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پر امت کے اندر بہت بڑے بڑے فرقے وجود میں آتے ہیں۔ خارجیت کا جو میرے بھائیوں آپ کہہ لیجیے سرچشمہ ہے، وہ یہی تو ہے، اپنے مسلم حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہے کہ آئے گی بات آگے کہ شیخ عبد القادر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاویٰ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے، یعنی آپ کو قتل کیے جانے سے پہلے تک کوئی بدعت جو بالکل کھلا لوگوں کے بیچ میں آ گئی ہو، ایسی کوئی بدعت وجود میں نہیں آئی تھی۔ کچھ اگر کوئی ذہنیت کسی کی رہی ہوگی تو وہ اندر تھی، ظاہر ہو کر کے نہیں آئی تھی۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دو مقابل بدعتی فرقے وجود میں آ گئے۔ مقابل فرقے کا دو مقابل بدعتیں آمنے سامنے ایک دوسرے کے مقابلے میں دو بدعتیں وجود میں آ گئی۔ وہ دونوں بدعتیں کیا تھی؟ ایک بدعت تھی رافضیت کی اور دوسری بدعت تھی خارجیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کرنے والے، اور رافضیت حضرت علی اور آل بیت رسول کے لیے پورے طور پر ہے نا حمایت کرنے والے، اتنی حمایت کرنے والے ان 5 کے سوا وہ کسی کو نہیں جانتی، بلکہ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، ان سب کو کافر کہنے والے ہیں۔ تو ایک رفض کی بدعت آئی، رافضیت کی بدعت، اور دوسری بدعت خارجیت کی آئی۔ تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اور آپ کو سلف کی کتابوں میں یہ لازماً ملے گا۔ کسی کے عقیدے کو جب بیان کریں گے نا تو یہ نقطہ ضرور لے کر کے آئیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق یا وہ مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے سے اپنی زبان بند رکھتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، یا بغاوت کے لیے لوگوں کو اکساتے بھڑکاتے تھے۔ اور بہت الفاظ جو ہے نا بہت جچے چلے سرب استعمال کیا کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو لکھتے ہیں کان یار السیف، وہ تلوار کا خیال کرتے تھے۔ کیا مطلب یہ نظریہ تھا ان کے یہاں کہ تلوار اٹھانا چاہیے مسلم حکمرانوں کے خلاف۔ تو چھوٹے گناہ تو چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ کی بنیاد پر بھی مسلم حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی اللہ کے کلام کی آیات کا نتیجہ ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کے اندر تعلیم۔ معصوم تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ مسلم حکمران بھی اللہ کے بندے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی چوک ہو سکتی ہے، وہ بھی صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ بالکل کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، کریں گے، کیونکہ انسان ہے۔ لیکن بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ نظریہ خارجیت کا نظریہ ہے۔ اچھا دیکھیے کیا کہا کہ آپ حکمرانوں کے اطاعت کے وجوب پر زور دیتے تھے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے یہاں خروج کا نظریہ پایا جاتا ہے، بغاوت کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ ان کے خلاف بغاوت جائز نہیں قرار دیتے تھے،
جب تک کہ کھلم کھلا کفر کرنا شروع نہ کر دیں۔ اور وہ کفر کا عقیدہ سمجھنے والے کون ہوں گے؟ جو ارباب حل و عقد ہوں گے، جو اہل علم ہوں گے، جو اہل بصیرت ہوں گے، ان کا فیصلہ ہوگا کہ ہاں یہ عمل کفریہ ہے، کھلم کھلا کفر ہے، اور یہ کھلم کھلا کفر کر رہے ہیں، بتانے کے باوجود بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں، تب جا کر کے وہ چیز آئے گی۔ ورنہ سماج کا کوئی بھی آدمی اٹھے اور کسی چیز کو کفر قرار دے اور اس کے کرنے کو کھلم کھلا کفر کرنا قرار دے اور اس کے بعد بغاوت بھی کرنا شروع کر دے، ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس میں اعتبار اہل علم کا ہے، اہل بصیرت کا ہے، ارباب حل و عقد کا ہے۔ یہ کتاب و سنت کے اصولوں کی چیز ہے۔ دوسرا کیا ہے عقیدہ؟ شیخ عبد القادر جیلانی صوفیت کے ابتدائی مراحل کے مشائخ میں سے ہیں۔ یہ بات بہت اچھے سے جاننے کی ضرورت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی صوفیت کے ابتدائی مراحل کے مشائخ میں سے، جو اس کا معتدل اور سنت سے قریب ترین مفہوم ہے۔ صوفیت کے اندر ایک دم آغاز، صوفیت کا آغاز کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے لوگ؟ علماء یہ سمجھتے ہیں، اسے کہا نا زہد، دنیا سے بے رغبتی، سنت کا باریک اہتمام، ذکر و اذکار میں زیادہ وقت مشغول رہنا، اس طرح کی چیزوں کو، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اب یہی چیز جب آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ گندے فاسد عقائد آ جاتے ہیں کہ کرامتیں، اب کرامتوں کا کوئی مستند ہونا چاہیے، دلیل ہوگی۔ ہر آدمی کرامت بیان کرنا شروع کر، ایک آدمی اتنا زیادہ زہد اور نیکی اور تقوی کے نام پر جانا جاتا ہے کہ وہ اپنی جھگی سے، اپنی کٹیے سے نکل کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ تصوف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ صوفیت اب یہی سے انحراف شروع ہوتا ہے، گمراہی شروع ہو جاتی ہے، سمجھ لیں۔ پھر یہ کشف ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، میرے دل پر کوئی چیز اتر رہی ہے، یہ ساری چیزیں گمراہی کی، تصوف کے اندر جو گمراہی کے راستے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی صوفیت کے ابتدائی مراحل کے مشائخ میں سے ہیں، جو اس کا معتدل اور سنت سے قریب تر مفہوم ہے، اور زیادہ تر کتاب و سنت پر مبنی ہے۔ زیادہ تر کیا ہے؟ کتاب و سنت پر مبنی ہے۔ ساتھ ہی آپ قلبی اعمال پر گہری توجہ دیتے تھے، قلبی اعمال، دلی اعمال۔ اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے رسالے بھی لکھے گئے ہیں۔ قلبی اعمال جب کہتے ہیں نا، کتاب و سنت کی روشنی میں قلبی اعمال، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کے ڈر سے رونا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے خوف اور خشیت کی جو چیز ہوتی ہے، اس کو قلبی اعمال کہا جاتا ہے، اس کو قلبی اعمال۔ اور قلبی اعمال کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور قلبی اعمال بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی خشیت ہمارے دل میں پائی جائے گی، جتنا ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پایا جائے گا، جتنا ہمارا دل لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے صاف ہوگا، خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہم لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرنے والے بنیں گے۔ تو قلبی اعمال کی شریعت میں میرے بھائیوں ترغیب ہے، قلبی اعمال کی ترغیب ہے، جب تک وہ کتاب و سنت کے دائرے میں رہے۔ اب قلبی اعمال میں اگر کوئی کہے کہ قلبی اعمال میں مکاشفہ بھی آتا ہے، کشف بھی آتا ہے، الہام بھی آتا ہے، تو پھر یہ قابل ملاحظہ چیز ہوگی، کیونکہ اب ہم میرے بھائیوں یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ اس کی باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ نہ معلوم کہاں سے بولتا ہے، جب تک کہ اس کو کتاب و سنت کے دلائل پر پرکھ نہیں لیں گے اور فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے۔ خیر، تو آپ قلبی اعمال پر گہری توجہ دیں، یعنی ان کی جو شخصیت کی حقیقت ہے وہ مصنف نے بیان کیا ہے۔ یہ ہمیں پوری زندگی پڑھنے کے بعد یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ اچھا، اس کی وجہ بھی آئی، اس کی وجہ بھی آگے بیان کریں گے کہ جو تصوف کی چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، تھوڑی ابتدائی چیزیں پائی جا رہی ہیں، اور کچھ چیزیں قابل ملاحظہ بھی ہو سکتی ہیں، تھوڑی بہت چیزیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، کہاں سے ان کا یہ عقیدہ بن گیا، وہ باتیں بھی آگے آ رہی ہیں۔ چونکہ یہ دیکھیے، کہتے ہیں چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے
جن مشائخ سے تصوف کا علم حاصل کیا ہے وہ کتاب و سنت پر مبنی علم کے محتاج تھے۔ غلطی کہاں سے ہوتی ہے؟ اسی کتاب و سنت کا گہرا اگر علم نہیں ہے تو پھر گمراہیاں اپنا راستہ بنا لیتی، دراتی، داخل ہو جاتی۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ تصوف کا علم جن لوگوں سے حاصل کیا ہے وہ کتاب و سنت پر مبنی علم کے محتاج تھے، یعنی کتاب و سنت کا علم ان کے یہاں موجود نہیں تھا یا بہت کم تھا، انہیں عادت تھی کتاب و سنت کے علم کی۔ مثال کے طور پر آپ کے شیخ دباس ان پڑھ تھے، دیکھا آپ نے؟ یہ جس بستی کے ہیں، جس علاقے کے ہیں، وہاں یہ دباس موجود تھے، پائے جاتے تھے، انہی سے لوگ جاتے تھے، سیکھتے۔ جیسے آج ہمارے پرانے باپ دادے پرکھے اپنے وقت کی جب کہانی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک منشی جی تھے، ایک بزرگ تھے، ایک مولوی صاحب تھے جو مسجد میں آتے تھے، یہ کرتے تھے۔ پتہ نہیں ان کا عقیدہ کتنا تھا، انہوں نے کیا پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا، لیکن جس کو دیکھو پورا گاؤں، پوری بستی انہی کے پاس جاتی تھی، انہی سے اپنے مسائل پیش کرتی تھی، انہی سے اپنے مسئلے کا جواب لیتی تھی، انہی سے دعائیں کرواتی تھی، انہی سارے مسائل۔ تو ایسی آپ سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ دباس جو تھے وہ ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن صوفیت میں استاذ تھے، تصوف میں کیا تھے؟ استاذ تھے۔ اس لیے آپ بعض بے سروپا باتوں میں جا واقع ہوئے، بے سر پیر کی کچھ باتیں آپ کے یہاں آئی۔ اب ایک آدمی لا علم ہے، ان پڑھ ہے، پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا ہے اور بہت ساری باتیں ایسی بول رہا ہے، تو کچھ باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، آدمی انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہی ہے، لیکن کچھ باتوں کا میں آدمی فرق نہیں کر پاتا ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، اور وہ چیزیں انسان کے اندر جگہ بنا لیتی ہیں۔ عبادات میں ان سے بعض بدعتیں سرزد ہوئی، دیکھا آپ نے؟ یہ انصاف۔ شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے امام ہیں، لیکن یہ کہنے میں کوئی بات ہے؟ یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، بے باکی سے یہ بات کہی جانی چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاں عقیدے میں، عبادات کے اندر بعض بدعتیں سرزد ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ لفظشیں، یہ غلطیاں، یہ چوک جو ہے نا، جو بعض بدعتیں ان سے عبادات کے اندر سرزد ہوئی ہیں، ان کی نیکیوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ چونکہ منہج اور عقیدہ کتاب و سنت کا تھا، منہج اور عقیدہ کیا تھا؟ کتاب و سنت کا تھا، اس لیے یہ غلطیاں ہیں، یہ بدعتیں جو عبادت کے اندر ہوئی ہیں، یہ غلطی کے طور پر ہوئی ہیں، منہج کے طور پر، کیونکہ منہج کتاب و سنت کا تھا، وہ کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور راستے کو پکڑنے والے نہیں تھے۔ لیکن جس ماحول میں پلے بڑھے، جو ان کے استاد تھے، جو ان کے مرشد تھے، ہے نا، انہی کے پاس جانے کی وجہ سے بعض غلطیاں، بعض عبادات کے اندر بھی بدعتیں ان کے اندر آ گئی۔ لیکن چونکہ منہج کتاب و سنت کا ہے، اس لیے عقیدے میں، منہج میں، عبادات میں، معاملات میں، تمام چیزوں میں عموماً الحمدللہ عموماً کیا ہے؟ ان کا عقیدہ، ان کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور یہ سمندر ہے، اس سمندر کے اندر یہ چند غلطیاں جو عبادات کے اندر جو بدعتیں ہوئی ہیں وہ اس کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں۔ لیکن ہم کسی بدعت کو، چاہے وہ ادنا کیوں نہ ہو، معمولی کیوں نہ ہو، کسی بھی شخصیت، کسی بھی امام کی امامت کی بنیاد پر اسے ہم یوں ہی نہیں لے سکتے۔ ہم اس کی غلطی کو غلطی کہیں گے، اس غلطی کو واضح کریں گے، اس پر نوٹ لگائیں گے، اس پر ریمارک کریں گے، اس سے بچیں گے، لوگوں کو بچائیں گے، اس سے آگاہ کریں گے۔ اب یہ بتانا ہی ہے کہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی کی حالت کی شخصیت یہ ہے، ان کی کتابیں ہیں، وہ مجموعی طور پر اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ان کے علماء میں سے ہیں، لیکن یہ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، ان پہلوؤں پر ان سے چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، کیونکہ ہمیں سب محبوب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے زیادہ محبوب، سلف کے صالحین کے عقیدے اور منہج سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو سب سے اوپر رکھتے ہیں اور انہی کو ہم معیار سمجھتے ہیں، کسوٹی سمجھتے ہیں، اور اسی معیار کسوٹی پر سب کو پرکھتے ہیں۔ جو اس کے معیار پر اتر جاتا ہے ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں، جو نہیں اترتا ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عصمت تو بس انبیاء کے لیے ہے، یعنی معصوم کون ہے؟ صرف انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم ہیں، دیگر تمام لوگوں سے غلطی،
دیگر تمام لوگ غلطیوں سے دوچار ہوتے ہیں، اور جب پانی دو کلّا ہو تو معمولی گندگی سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ مصنف نے کہا ہے، جن کا نام ہم نے لیا نا، شیخ سعید بن مسفر بن مفرح القحطانی، وہ کہتے ہیں کہ اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ منہج، سب سے پہلے کام منہج درست ہے، کتاب و سنت کا منہج ہے، اور اس کے بعد عمومی طور پر عقیدہ، عمل، عبادات سب کتاب و سنت کے مطابق ہیں۔ کچھ غلطیاں اور کچھ بدعتیں عبادات کے اندر ہوئی ہیں، یہ ان ساری اچھائیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اس لیے بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ شخصیت کو پورے طور پر ان غلطیوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا، ان بدعتوں کی وجہ سے جو ان سے بطور غلطی ہوئی ہیں، بطور منہج کے فساد کے نہیں ہوئی، اس لیے اس شخصیت کو پورے طور پر چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ ان سے، ان کے علم سے، کیونکہ منہج کتاب و سنت کا، اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، ان کی کتاب کو پڑھا جائے گا، اس سے علم حاصل کیا جائے گا، لیکن اتنی جو غلطی ہے اس سے چوکنا رہا جائے۔ یہ جو گانا آخر میں، جب پانی دو کلّا ہو جائے، کلّا ایک پیمانہ ہے فقہ میں، اب اس میں اس وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے، کہ پانی ایک دو کلّا ہو تو دو کلّے کی وجہ سے، دو کلّا ہونے کی بنیاد پر اگر اس میں کچھ معمولی گندگی گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اذا بلغ الماء کلتین لم يحمل الخبث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی دو کلّا ہو جائے تو گندگی کو نہیں اٹھاتا۔ یعنی کیا مطلب؟ گندگی اس میں گر جائے تو اس پانی کو متاثر نہیں کرتی۔ اسی تعبیر کو شیخ نے یہاں پر استعمال کر لیا ہے کہ سمجھ لو کہ دو کلّا پانی ہے، اس لیے اس معمولی غلطی کی وجہ سے پورا پانی خراب نہیں ہوگا، یعنی ان چند غلطیوں کی وجہ سے ان کی شخصیت کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان سے استفادہ کیا جائے گا، لیکن چوکنا رہ کر کے۔ چوتھی بات، شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب کرامات مبالغہ آرائی سے بھرپور ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف نسبت، جن کرامات کی نسبت کی جاتی ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کی یہ کرامت تھی، یہ کرامت تھی، یہ کرامت تھی، بلکہ کرامات الاولیاء کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں، مستقل ان کی کرامتوں کو بھی لوگوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مبالغہ آرائی سے بھرپور ہے، کرامتیں کیا ہیں؟ مبالغے سے بھری ہوئی، اور کچھ بالکل ہی صحیح نہیں ہیں، یعنی کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ تو اس میں تو مبالغہ ہے، اور کچھ کرامتوں کو پڑھ کر کے آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ درست ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سراسر عقیدے سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ان میں جو باتیں قابل قبول ہیں وہ یا تو ایمانی فراست کے قبیل سے ہیں یا کرامات کے باب سے۔ ایمانی فراست یعنی کیا مطلب؟ ایک مومن ٹھوس ایمان والا ہوتا ہے نا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اچھی گہری سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، ذہانت، بطانت، اپنے ایمان کے نور سے انسان دیکھتا ہے، اس معنی میں اس کو فراست کہتے ہیں۔ دوسری چیز کرامت، تو کرامتیں اگر صحیح طور پر ثابت ہوں، کتاب و سنت کے دلائل سے نہ ٹکراتی ہوں، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کرامتوں پر ایمان رکھا جائے گا، کرامتوں کو تسلیم کیا جائے گا، الحمدللہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اور شیخ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مستقل کتاب ہے کرامات الاولیاء کے نام سے، مستقل کتاب ہے، بلکہ اسی کتاب کا ایک حصہ ہے، شرح اعتقاد اصول اہل سنت والجماعت کا ایک حصہ ہے کرامات الاولیاء کے نام سے، جس میں انہوں نے اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تو بہرحال کرامتیں اور ایمانی فراست جو ہے نا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، تو جو باتیں صحیح ہیں وہ ایمانی فراست کے حصہ ہیں یا کرامتوں کا حصہ ہیں، جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت شرعی اصول و ضوابط کے تحت ان کے وقوع پذیر ہونے کے جواز کے قائل ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اگر یہ کرامتیں شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں تو ہو سکتی ہیں اور درست مانی جائیں گی، انہیں تسلیم کیا جائے گا، اور ایسا ہونا جائز ہے، جن کی وضاحت اس رسالے میں کی جا چکی ہے۔ یعنی یہ کتاب جس کا تذکرہ چل رہا تھا نا، اس میں کرامتوں کے بارے میں مصنف نے پہلے بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ، اس کا جو شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت کی اصلیت۔ اب لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں نا کہ ان کو کچھ لوگ اچھا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ برا سمجھتے ہیں، کیا حقیقت ہے؟ اتنی بڑی تعداد ہے جو ان کو اپنا پیر مانے ہوئے ہیں، تصوف کا ایک سلسلہ ان کے نام سے جڑا ہوا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سلسلے تصوف سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو کیا کریں، ان کو کیا مانیں کیا نہ مانیں؟ یہ اس کا خلاصہ ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایک 5 منٹ میں اور تھوڑی سی بات کر کے ختم کر لیں. بات تو ویسے لمبی ہے لیکن ٹھیک ہے، کچھ باتیں ختم کر لیں، پھر اس کے بعد بقیہ باتیں آپ کے سامنے لائیں. قبر پرستوں نے اس سلسلے کے بانی یعنی سلسلے قادریہ کے بانی شیخ عبد القادر جیلانی کے شان میں حد درجہ غلو کیا، بہت زیادہ ان کو اوپر اٹھا دیا، ان کی شان میں غلو کیا، حتیٰ کہ انہیں اللہ کے سوا معبود بنا دیا. اب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق، منہج سلف کے مطابق. تو بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں کوئی بات ایسی کہی ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام پر ہوں؟ خیر، اللہ کی سوا معبود بنا دیا اور ان کی قبر کو بھی بت بنا دیا. یعنی کیا مطلب؟ پوجا ہوتی ہے. آج وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں بغداد درشن کرنے کے لیے، جن کی اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں. اسی طرح انہیں اس کائنات کا رب بنا ڈالا، شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کائنات کا رب بنا ڈالا، جو جہاں جیسے چاہیں تصرف کرتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. ان کی شان میں غلو کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں. اب یہاں پر چند مثالیں دی گئی ہیں کہ ان کی شان میں ان کے ماننے والوں نے، صوفیوں نے، قبر پرستوں نے کیسی باتیں منسوب کر رکھی ہیں. اور حق یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان عقیدوں سے بری ہیں، کیونکہ ان کی کتاب ہمارے سامنے غنیۃ الطالبین بھی موجود ہے، دوسری کتاب فتوح الغیب بھی موجود ہے. ان دونوں کتابوں کا مطالعہ پوری کتاب کا آدمی کر لے، یہ عقیدے کبھی بھی کہیں بھی موجود نہیں. تو یہ عقیدے جو ہے نا، جو ان کے بارے میں بنائے گئے، یہ سراسر جھوٹ کھڑے ہوئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کی شان میں غلو کر دیا ہے قبر پرستوں نے اور اس سلسلہ تصوف کا بنا دیا ہے، اور ان کے بارے میں بہت کچھ ایسے عقیدے بنا رکھے ہیں جو سچائی کے خلاف جھوٹ ہیں، ان کی حقیقت کو بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سیشن میں یہ بقیہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.